सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पार्लियामेंट में, सेनेट में अगर गलती से या कोई सियासी तौर पे आवाज़ उठा भी दे कि पाकिस्तान में ऐसे जो गैर ज़रूरी कवानीन बने हुए हैं, जिनसे सिर्फ ना अहमदी मुतासर हो रहे हैं, बल्कि क्रिश्चियन भी मुतासर हो रहे हैं, हिंदू भी मुतासर हो रहे हैं, और जिन्होंने ये कवानीन बनाए हुए हैं, जिनके बकौल वो मुसलमान हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं। अगर आप यूरोप में या दूसरे ममालिक में देखें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं सामने आएगी आप। यहाँ पे जो कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान ही कहा जाएगा। ये सुनते हैं मौलाना साहब को, अब क्या मसला होगा, फिर इस पे बात करते हैं। जी मौलाना साहब। कर नून लीग ते ठेका ले ना, नून लीग ने ठेका लिया, जिम्मेदारी ली है। पता नहीं किन्ने को पैसे खा रहे हैं या कौन तो मजबूर कर रहा है या इस्लाम का उत्ते लेबल लाए है। की चक्कर है? जब नून लीग की जब भी हुकूमत आती है, नून लीग की खत्म नबूवत पे हमला करने में नून लीग अपना किरदार जब भी इख्तियार मिलता है अदा करती है। अपना किरदार खत्म नबूवत पर हमला करने के लिए नून लीग को जब भी इख्तियार मिलता है, ये अपना किरदार पेश करती है। अभी आप देख रहे थे फैजाबाद कितने लोगों की लाशें तड़प गई, ये नून लीग का कारनामा है। अच्छा, ये मौलाना साहब वैसे तो मैं पहली दफा ही देखे हैं, क्योंकि इतने उलमा हैं और वो अपना आपके सामने आते रहते हैं कि किस किस को बंदा याद रखे। मौलाना साहब ने ये जो भी तकरीर की और पंजाबी में शुरू की, फिर मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उनको भी उर्दू समझ नहीं आ रही थी और मौलाना साहब को उर्दू नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ था वो बयान कर दिया। इनका प्रॉब्लम ये है कि ख़त्म नबूवत पे हमला होता है। आप यहाँ से जहालत का अंदाज़ा लगाएं कि कभी नबूवत पे भी हमले होते हैं। ये एक बड़ा अहम सवाल है। हर चीज़ वाज़े तौर पे बयान की गई है। जिन लोगों के पास इतना इल्म नहीं है, इतनी अकल नहीं है, वो समझने से कासिर है। अब नून लीग के दौर में जी खत्म नबूवत पे बड़े हमले होते हैं। ये नून लीग का दौर चल रहा है, कोई 40 साल से लगा लें आप। इतने लोग यहाँ पे कत्ल हुए खत्म नबूवत के नाम पे, कितने लोगों के ऊपर जाली मुकदमात बने, कितने लोगों को लूट मार का निशाना बनाया गया खत्म नबूवत के नाम पे। बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला गया। और नून लीग के दौर में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए 40 साल में, इनकी आप हिस्ट्री देखें। मगर इन उलमा का तरीका वारदात ये है कि जब भी इस तरह की बात हो, फौरी तौर पर उसे हमले करने शुरू कर दें। फौरी तौर पर वजह ये होती है कि अगर एक ने बात की या फर्ज करें सेनेट में या कौमी असम्बली में, गलती से भी कोई सहाफ़ी भी बात कर दे। एक दफ़ा आपको याद होगा कि शामी ने भी ये बात की थी और उसे बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये खुद अंडर प्रेशर करते हैं। यहाँ तक नबूवत की ये बात करते हैं, तो जितने ये नबूवत के ठेकेदार हैं, जिस तरह ये नबूवत की हिफाजत का इन्होंने ठेका लिया हुआ है और जिस तरफ ये पाकिस्तान को ले गए हैं, वो आप सबके सामने जो हालात पाकिस्तान में है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक आधे बंदे के सेनेट में या कौमी असम्बली में या कहीं पर बात करने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सामने बैठे होते हैं उनको ही पता कि हमारी सियासत डूब जाएगी अगर हमने कोई बात की। यहाँ पे सियासी पत्ते खेले जाते हैं। जो लोग भी मजहबी तौर पे इस चीज़ को समझते हैं, उनको पता है कि सियासी तौर पे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। नून लीग का दौर ही है। आपने देखा कितने लोग जो है उनके ऊपर ये पिछले दिनों में मुकदमात बने। मरियम चीफ मिनिस्टर है और आपके वो वज़ीर आज़म भी नून लीग के, नवाज शरीफ भी। पहले तो होता था कि सिर्फ पंजाब में ये मसाइल थे, अब कराची जैसे सिंध के इलाके में भी ये मसले शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही प्रॉब्लम। तो ये जनाब खुद ही सारा कुछ करते हैं, खुद ही फिर उलमा से तकरीरें करवाते हैं ताकि उनको माना मिल जाता है जी मौलाना साहब ने ये किया।
یہ کہا ہے اور ہمیں اب اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ مولانا صاحب فتوے دینے شروع کر دیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ابھی اسی پہ بات چیت جاری رہے گی۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک مولانا صاحب کا پرسوں چوتھ میں بیان سن رہا تھا، ان کا ایک نیا مسئلہ تھا۔ ان کا پرابلم یہ تھا کہ میں مختلف ممالک میں یورپ کے گیا تو وہاں پہ جو لوگ بھی ملے ان سے بات چیت ہوئی، احمدیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احمدی مسلمان ہیں۔ ان کے لیے یہ سر درد بنی ہوئی تھی کہ یورپ کے لوگ بھی ان کو غیر مسلم کیوں نہیں سمجھتے۔ اب یورپ کے لوگوں کے پاس ویسے تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مسلمان اور غیر مسلم کا فتویٰ دیتے رہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے مطابق عمل کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں، کون سے لوگوں سے ان کا رابطہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ مساجد میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے بھی سب کچھ۔ یہ نہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو علم نہیں اس چیز کا، اور جب بھی کوئی بات ہوگی یہ سوشل میڈیا پہ یہ پاکستان کے لوگوں نے آپ کو احمدیوں کو کہتے ہیں جی آپ کو غیر مسلم قرار دیا ہوا۔ اب پاکستان کے لوگ اگر اپنے گریبان میں دیکھیں تو وہ اسلام کے مطابق کہاں تک چلتے، وہاں پہ کہیں پہ اگر آپ کو اسلام نظر آتا ہو تو ضرور کامنٹس میں لکھیں کہ جناب فلاں چیز اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو ان کے کردار، ان کا رہن سہن، ان کا جو بھی طریقہ کار ہے، جس طرح کو پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، غریب کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ روزانہ سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو پکڑ کے جوتے مار رہا ہے، کوئی خود ہی عدالتیں، خود ہی پولیس بنی ہوئی۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کمزور ہے، بجائے اس کے اوپر رحم کرنے کے، اس کا خیال رکھنے کے، تشدد شروع کر دیتے۔ کوئی سڑک پہ لگا ہوا ہے مارنے پیٹنے، کوئی کہیں پہ، کوئی کہیں پہ، عجیب و غریب صورتحال بنی۔ اور یہ بتاتے ہیں جی ہم اسلام کے ٹھیکیدار، ختم نبوت کا پہرا دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے گھروں کے یہ حالات ہوں کہ صبح سے شام تک صرف جھوٹ، فریب، مکاری اور وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں، وہ ختم نبوت کا کیا پہرا دے؟ ختم نبوت کو کس چیز کے پہرے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک سادہ سا سوال ہے، مگر کیونکہ قوم ایک جہالت کے دور سے گزر رہی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتا سکے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا۔ وہ پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ ڈیوٹی نہیں دے رہے، تقریریں کرائی جاتی ہیں، یہ کہہ رہے جی وہ پتہ نہیں پیسے لیتے ہیں احمدیوں سے، یہ بھی بچوں والی بات۔ یہ خود ان کو پیسے ملتے ہیں علماء کو، اور کہا جاتا ہے کہ جناب اس پر تقریر کریں اور یہ آپ کا پروگرام بھی چلے۔ یہ پروگرام لوگ بلے بلے کریں گے کیونکہ لوگوں کو ہم نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ ان کو کوئی عقل سمجھ آ سکے۔ یہ حالت جس ملک کی ہو چکی ہو، جس معاشرے کی ہو چکی ہو، وہاں پہ ایک بندہ اٹھ کے اگر کوئی بات کر بھی دیتا ہے کہ ایسے قوانین ختم کر دیے جائیں، پتہ سب کو ہے کہ یہ قوانین غلط بنے ہوئے، یہ سب لوگ یورپ میں آتے جاتے، دوسرے مسلمان ممالک میں جاتے، کہیں پہ بھی اس طرح کی چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ اور یہاں آ کے آپ کی بیماری اتنی بڑھ چکی ہے، لوگوں کے ذہن اس طرح دماغ ان کے خراب کر دیے ہوئے کہ ان کو اب ٹھیک کرنا مشکل ہے۔ دماغ خراب کسی کا ہو جائے، میں ویسے ہی آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی جلدی آسانی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہی حالات ہمارے ہوئے، ہمارے معاشرے کے ہوئے، ہمارے سسٹم کے ہوئے۔ تو جناب یہ جو علماء ہیں، سب سے بڑا فتنہ یہ پھیلاتے، سب سے بڑا فساد، اور سیاستدان ان کو استعمال کر کے یہ فتنہ، یہ سیاستدان نہیں صرف، وہ بھی جو چھڑی لے کے صاحب گھومتے ہیں، وہ بھی علماء کو استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی سیاسی پتہ کھیلنا ہوتا ہے، قوم کا دھیان یہ کہ ان کو ٹاپک ملا ہوا ہے، احمدی قادیانی، بس اس طرح لگا دیا، اور بعد میں جو گیم انہوں نے ڈالنی ہے وہ ڈال دیں۔ کئی دفعہ یہ پروگرام فیل بھی ہو جاتے ہیں، لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے، مگر پھر بھی ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ڈیوٹی آپ کی لگائی گئی، جس طرح امریکہ نے ہمارے چیف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے
اسی طرح یہ بھی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی آپ نے پوری کرنی. یہ حالت قوم کی کرتی ہے تو ان میں سمجھ نہیں ہے، ان میں عقل نہیں، جس طرح میں نے بتایا. تو جناب مولانا صاحب فکر کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جس طرح اس قوم کو لگا دیا یا جس طرح آپ کا بیڑا گرک ہوا آپ سے کوئی توقع نہیں ہے کہ آپ ملک کی سلامتی کے لیے سوچے، یہ اسلام کے متعلق کوئی سوچے، کیونکہ آپ کے دماغ ہی ختم کر دیا. تو پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ جس قابل ہیں وہیں پہ انہوں نے رکھا ہوگا. آپ نفرت کی تعلیم دیں گے، نفرت کی تقریریں کریں گے، نفرت کے لوگوں کو سبق دیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. آپ کون سی آپ نے اسلام کی خدمت کی، یہ ذرا بتائیں لوگوں کو. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی اس پہ ذکر کریں کہ ان کی زندگی میں ایسے خوبصورت واقعات تھے تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں. مگر نہیں، آپ نے یہاں بھی آ کے فتنہ اور فساد کی بات کرنی، کیونکہ آپ پیدا ہی فتنہ فساد کے لیے ہو. آپ کسی کو بھلائی کی تعلیم دے نہیں سکتے. اور کسی کے پاس کوئی چیز ہوگی تو وہی دے گا نا. کسی شاپ پہ چلے جائیں تو جو وہ بیچ رہا ہوگا وہی آپ خرید سکتے ہیں. کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ پرچون کی دکان سے جا کے آپ گولڈ خرید لیں یا ہیرے خرید لیں. تو یہ ملما کی یہی حالت ہے. ان کا ایسا بیڑا گرک کیا انہوں نے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں. خیر، میں اس لیے ایسے علماء کو آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ ان کی جہالت بھی سنا کرے، آپ کو پتہ چلے. شاید ہمارے پروگراموں سے کسی کے شعور آ جائے. کسی کی آپ وکالت نہیں کر رہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتا رہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.